سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 أما بعد اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اصلاحی اجتماعی مجلس نصیب فرمائی ہے اور اپنی اصلاح کی کچھ باتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے یہی الذین آمنوا علیکم انفسکم قرآن نے کہا ہے کہ بھئی اپنی دیکھ بھال تو کرنی چاہیے انسان کو اسی کا نام اصلاح ہے اللہ کو یہ مجالس بہت پسند ہے بے انتہا مقبول ہے اللہ کے نزدیک مجالس جس میں بیٹھ کے انسان فکر آخرت کرے اور خصوصی طور پر اپنے عیوب کی طرف نگاہ کرے کہ بھئی ہمارے میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا غلطیاں ہیں تاکہ ہم ان کو صحیح کریں بڑا ایک عجیب اور بہت ہی بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں اکثر ہم کہتے بھی رہتے ہیں اور ہر آدمی سے واقف ہے عورت مرد اور آج کل تو اس گناہ کی دھوم ہے ہر آدمی پریشان ہے اس کی وجہ سے بہت سخت سزا بہت سخت وہ ہے نگاہ کا گناہ نگاہ کا گناہ اکثر ہم اس پہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نظر کو بچاؤ حرام سے بچاؤ بہت شدید عذاب ہے اس کو نظر کا زنا کہا جاتا ہے اور اس قدر مواقع ہیں آج کل قدم قدم پر گھڑی گھڑی انسان کے لیے کہ بچنا مشکل نہیں ہے ایسی بات نہیں ہم بچنا چاہتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے بچو مومنین کو تو بچ سکتا ہے بہت آسانی سے بچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس گناہ کو چھوڑنا چاہے تو گناہ چھوڑ جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہم تو ایسے ملک میں تھے ایسے ذرائع تھے ایسی چیزیں تھیں ہم تو کیا کرتے یہ ہے ہی نہیں یہ کتاب میں نہیں اللہ پاک نے جو کچھ بھی فرمایا اپنی حکمتوں سے فرمایا یہ تو بات چیت ٹاپک ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے سامنے کہ یہاں مشکل ہے یہاں آسان ہے یہاں ہم چھوڑ سکتے ہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے یہ ہماری مجبوری ہے کسی قسم کی بھی کوئی مجبوری نہیں اللہ نے جس کو کہہ دیا ختم کرو اس کو ختم کرو بس اللہ کا حکم ہے اس دنیا میں کس کا حکم چلتا ہے اللہ کا اس کا چلتا ہے ختم پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کوئی ایکسکیوز اللہ کے نزدیک نہیں ہے ہاں جہاں اللہ نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ جہاں چھوٹ بھی دی ہے ایسا نہ ہوتا ایسے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوتا ایسا چھوٹ بھی دی ہے لیکن اسٹرکٹلی جہاں کہہ دیا اللہ پاک نے بس یہ فائنل ہے اس کو آپ ہل نہیں سکتے یا تو پھر سزاؤں کے لیے تیار رہے آدمی جو دنیا سے شروع ہو جاتی ہیں
وہ تو دنیا سے شروع ہو جاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. تو اب تک ہم ایک گناہ سے واقف ہیں, نگاہ کی, اور اسی پہ ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں. الحمدللہ لوگوں نے اس پہ کنٹرول بھی کیا ہے اور کر رہے ہیں, خواتین بھی کر رہی ہیں اور کافی کامیاب ہیں. خواتین زیادہ کامیاب ہیں ماشاء اللہ, تو مرد کے ساتھ بھی بہت زیادہ کامیاب ہیں. ان کی شیٹس دیکھتا رہتا ہوں, بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا جو بتایا طریقہ کہ کوشش تم کرو, شیٹ سسٹم ایسا زبردست ہے کہ الحمدللہ ہلا دیتا ہے ایک دفعہ آدمی کو اور گناہ نکلنے شروع ہوتے ہیں. تو لیکن اس ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے پیچھے ہم ایک سے بھی بڑا ایک گناہ ہے نگاہ کا, اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. آج میرا دھیان اس طرف گیا ہے. اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے, اس کی سزائیں دیکھیں آپ, اللہ کی ناراضگی دیکھیں, ہے نگاہ کا گناہ وہ بھی. نک سے اس کے بارے میں ہم کم بات کرتے ہیں, لوگ واقف بھی نہیں, اس کو لفٹ ہی نہیں دیتے, اس گناہ کو, اس گناہ کو لفٹ بھی نہیں دیتے ہم لوگ. اور اتنا خطرناک گناہ ہے, اتنا خطرناک گناہ ہے کہ دو حدیث میں ذہن میں سواق بتاؤں. ایک تو طبرانی کی ہے, دوسری مجھے یاد نہیں کس کی روایت ہے. اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ یقینی ایسا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ یقینی یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے لوگ, اس گناہ میں اتنا ہو جائے گا یہ گناہ. اللہ کے نبی فرمائے, بتائیں آپ. اور ایک جگہ تو ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا نبی وسلم کہ لوگوں کی اس گناہ سے ہلاکت ہوگی, برباد ہوں گے اس گناہ کی وجہ سے, ہلاک ہوں گے اس گناہ کی وجہ سے. جہاں اتنا یقینی بھی ہوگا یہ کریں گے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, کچھ بھی کہنا مجھے یقین ہے پھنسیں گے اس گناہ میں. اور یہ بھی فرمایا کہ اس گناہ سے ہلاک بھی ہوں گے. اور ہوگا کس سے؟ نگاہ سے ہوگا. تو ہم تو نے کہا کہ زنا میں پھنسے ہوئے کہ اور خیر محرم کو نہ دیں, اس کو دیکھوں, یہ تو اس سے خطرناک ہے, سخت سزا ہے اس کی. کریں آج پہ بات کو تھوڑی سی انشاءاللہ ہمت کریں گے سب. کرنی پڑے, اس لیے تو بیٹھے ہم, اور کیوں آئے, کوئی دعوت ہے تو دعوت ہی ماشاءاللہ بہت بڑی. اس سے بڑی دعوت اور کیا ہوگی کہ جنت کے پھل کھا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو سیب تھوڑی دے رہے ہیں اللہ پاک, جنت کے پھل دے رہے ہیں. وہ ایسے پھل آپ دیکھ نہیں سکتے, کھا سکتے ہیں. رشم جاری اندر سے, طاقت جاری ہے, روح پو ماشاءاللہ موٹی ہو رہی ہے. عجیب پھل ہیں یہ بھی. تو میرے بھائیو کیا گناہ ہے بتاؤں, پھر سب وعدہ کرتے ہیں دل میں, بھائی کوشش کریں گے اس پر, پکی بات. یہ جو گناہ ہے نا, نگاہ گناہ کہتے ہیں اس کو, جیسے نگاہ ہم کہتے ہیں غیر محرم کو دیکھو, تو اس کا بھی حدیث بھی یہی لفظ ہے, نگاہ کے ذریعے ہوتا ہے کہ کسی کو بھی, کسی انسان پر بھی حقارت کی نظر مت ڈالو. اتنی بڑی بات, کسی انسان پر حقارت کی نظر مت ڈالو, کسی انسان کو حقیر مت سمجھو. آپ کی نگاہ میں وہ حقیر نہ بنے, حقیر نظر نہ آئے. نظر کی بات ہے نا, یہ بھی کوئی نظر دکھاتی ہے, یہ نظر کا گناہ ہے. کبھی خیال آیا ہمارے پاس کہ یہ گناہ بھی نظر کا گناہ ہے؟ جب بھی کوئی آدمی نظر کی بات کرتا نا, ایک دم وہی خیال جاتا ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی طرف آئے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 سال کی بہترین عبادت کو برباد کر دیتا ہے. پہلوی کی حدیث ہے. 70 سال, اب تو 70 سال کس کو پتا ہمارے انسان کی ہوتی نہیں ہوتی, اور 70 سال میں کس کو پتا کہ سارے 70 سال میں ہمارے اعمال سارے اچھے ہوں گے. میں 70 سال کے بہترین عبادت, بہترین سمراد اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگی, جو قبول ہے, اللہ نے جس عبادت کو پسند کیا ہے. لیکن جب انسان یہ گناہ کرتا ہے کہ جب کسی کو حقیر دیکھتا ہے اپنی نظر میں, تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو, عبادت کو برباد کر دیتے ہیں. یہ لفظ ہے, ختم ہی نہیں کرتے, برباد کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے. اور یہ کرنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنا عام ہوا یہ گناہ. اس سے تو پھر بھی لوگ بچ جاتے ہیں, بڈھے شڈے, اس سے تو کیسے بچیں گے؟ تو شرم سے آدمی نیچے کر لیتا ہے, چلو کیا کہے گا غیرت سے. لیکن یہ تو ایسی گناہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کسی کو.
پتہ نہیں چلتا. اور یہ کیوں اتنا ہوا ہے کہ اللہ کی کلاسیفیکیشن ایسی ہے انسان کے ساتھ بھائی. مختلف قسم کے لوگ ہیں، حسین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں، کالے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، اونچے بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، ٹھگنے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بے عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں. سب معاشرہ ہی تو ایک، حافظ بھی ہیں، غیر حافظ بھی نہیں ہیں. یعنی ہر معاشرے کے اندر علم لے لیں، دنیا لے لیں، کسی طرف چلیں آپ، ہر طرف ہی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مختلف نہیں ہیں. کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کسی کی لمبی ہے، کسی 3 بال ہیں، کسی کی ناک ایسی ہے، کسی کی ٹیڑھی ہے، کسی کا منہ ایسا ہے، کسی کی آنکھ کیسی ہے. ہر مجموعہ ہے. کوئی حسین بھی ہے تو حسین اس کو دیکھے گا جو بدصورت ہے کہاں پہنچا. عورتوں میں خاص طور پر یہی دیکھتے ہیں کس کی بھویں صحیح بنی ہیں، کس کی پلکیں لگی ہوئی ہیں، کس کے ہونٹ میں خوبصورت ہیں، کس کے کان بھوندے ہیں، اور کسی فکر بھی نہیں. اللہ قربان جاؤں ان مجالس کے جس اللہ تعالیٰ نے فکر کے لیے پیدا کیا، اس کی قیمت کو نہیں ہم سمجھ رہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو اسی میں سے اللہ پاک ایسے انسان پیدا فرما دیتے ہیں جن کے دل ایک دم ٹھک سے لگ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے. کہاں گئی ہماری بات ہے بھائی؟ کدھر گئے ہمارے سب کچھ؟ اللہ کا ست. وہ عبادتیں بھی ایسی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں صاحب. یہ نماز جو پڑھی صبح کی ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کیا پڑھا، شام کو کیا پڑھا، صبح کون سا سجدہ کیا، پچھلے رمضان ہی یاد نہیں ہوگا کہ کیا کچھ کیا تھا ہم نے. وہ تو کر ہی جا رہے ہیں، چلو جنت ملے گی. حساب کتاب ہے بھائی آگے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم نے مثل پیش ہوں گی، ہمارے گواہ آئیں گے، ہمارے لوگ آئیں گے، سفارشی تو حساب ہوگا ہی کچھ، دربار ہوگا اللہ تعالیٰ کا. یہی فکر ختم ہو گیا ہمارے دنیا کے اندر. ایک سطحی دین کو پکڑ لیا ہم نے. ہے یا معاشرہ ہمارا؟ ابھی آپ دیکھیں، ہم دیکھیں اس میں ہزاروں قسم کے لوگ بیٹھے ہوں. ایک کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی اونچا ہوگا، کوئی نیچا ہوگا، کسی پیسہ نہیں، کسی ادھار لینے والا ہوگا، ادھار لینے، کوئی ریٹائر ہونے والا، ہزاروں لوگ بیٹھے. کیا تشخیص ہے؟ انہوں نے کیا بتاتا ہے کہ ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل پلین بیٹھا ہو. سبحان اللہ. جی مومن کی شان. پتہ ہی نہیں کون خوبصورت ہے نہ خوبصورت، بدصورت کا پتہ نہ اونچے کو نیچے کا پتہ، نہ عالم گھرانے کو پتہ، نہ حافظ، کوئی تشخیص نہیں، پتہ بھی نہ چلے. پورا مجموعہ بیٹھا ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس میں کیا صفت ہے، کیوں اونچا ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ دین ہے. ایسا زمانہ آیا، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں زمانے ایسے گزرے ہیں جس میں بڑے بڑے لوگ، کسی کو پتہ چلتا تھا حضرت عمر امیر المومنین ہے. سنے نہیں واقعی آپ نے؟ بیت المقدس کی فتح کو جا رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کہ امیر المومنین کون سے ہیں. غلام کبھی اوپر ہے، غلام نیچے، کبھی آپ اوپر ہیں، کبھی نیچے. باری لگی ہے، جب ان کی باری ہے تو امیر المومنین وہ پکڑی ہوئی تھی اس کی اونٹ کی، کیا کہتے ہیں اس کو، لگام پکڑی تھی، وہ غلام اوپر بیٹھا تھا. کہتے اوپر والا ہے نیچے والا ہے؟ کہتے نیچے ہی والا ہے ہمارا امیر المومنین جو آ رہا ہے. تو ان کے لیے دین تھا. وہ تو مثالیں تھیں. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ کر سکتے تھے، حضرت عمر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو کہہ دیتے اللہ کے نبی بس میں کروں گا، میرے صحابی کریں گے، باقی تمہیں چھٹی ہے، کھاؤ پیے، تمہارے لیے حلال گوشت آئے گا، حلال چوزیں گے، تم اپنے کھو کلو اشربو، بس تمہارے لیے ایک آیت اتری ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، 3 4 شادی کرو. یہ ایسی بات ہے. کسی مسلمان بھائی کو حقارت سے آپ نہیں دیکھ سکتے، بالکل حرام، کل حرام ہے. اللہ پاک میں اجازت نہیں دیتا اس چیز کو. کوئی حسین ہے، آپ ایک حسین کو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے بدصورت ہے تو دل میں خیال ہے کہ میں حسین ہوں اس سے. اللہ ہو. ایک جوان ہے، طاقتور ہے، کمزور کھڑا ہے، دل میں خیال ہے میں تو طاقتور ہوں. ایک کو علم دیا، ایک بے علم کھڑا، اس کو ہو رہا ہے کہ میں عالم ہوں، کچھ بھی نہیں. ایک کے سینے میں اللہ نے وہی ہے کرنے والا، کسی کے سینے میں قرآن اتار دی، کسی کا نہیں اتارا. کیوں؟ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، آزمانا چاہتا ہے. نبلونکم بشیء، یہ امتحانات ہیں اس کے. سبحان اللہ. کہ میرا دل نہیں کرتا میں بھی عالم ہوں، میرا دل نہیں کرتا، آپ کا دل نہیں کرتا میں حافظ ہوں، آپ کو نہیں کرتا آپ تعلیم پڑھتے، سب کا کرتا ہے، لیکن چوائس اس کی ہے.
چوائس اس کی کہ میں ہر آدمی کو آزمانا چاہتا ہوں، جو اس میں آزمائش میں پورا اتر گیا تو پھر یہ تشخیص نہیں ہوگی کوئی کیا ہے، میں اس کو بلند کر دوں گا جو میں معیار پہ اترا. میری دہی تقسیم پہ خوش رہو. سبحان اللہ. اگر تم وہ نہیں بن سکتے اس تقسیم پہ خوش رہو، راضی رہو اس بات سے جس میں تمہیں کھڑا کر دیا. تمہارے باپ کی کیا مجال ہے کہ تم خود بن جاؤ؟ کسی کوئی مجال نہیں، کوئی کسی کی مجال نہیں کہ وہ یہ بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے. کمال کس کا ہے؟ اس ذات کا ہے جس نے کسی کو کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو وہ دماغ نہیں بدلاتا اس کا. گھر میں 5 بیٹے ہیں، 5 کے مختلف مزاج ہیں. کس نے بنایا مزاج؟ باپ تو چاہتا ہے کہ میں یہی کروں، میں فلاں کروں. تو کر کیسے سکتا ہے؟ کرنے کیوں؟ بولا نبلونکم بشیء من الخوف. ہر اللہ میں خوف سے، بھوک سے، ہر چیز سے، حسن عمل سے یہ تشخیص میں نے کی ہے دنیا کے اندر اونچ نیچ کی. میں نے اس لیے کی ہے میں سب سے بڑی چیز تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بندر سمجھتا ہے کہ اپنا آپ کو. سبحان اللہ. یہ بندر سمجھتا ہے کہ اپنا آپ خود بن گیا حسین، خود بن گیا امیر، خود بن گیا طاقتور، خود بن گیا یہ. اس کو کیا مجال ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھ کے کہہ دے کہ میں یہ ہوں. کہتا نہیں ہے وہ تو. ایک دیکھیں یہ جو گناہ ہے انسان کہے گا نہیں کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، انسان کہے گا نہیں میرا یہ رتبہ ہے، انسان کہے نہیں میں ایسا ہوں، کہے گا نہیں. ایک باڈی لینگویج بولتی ہے انسان کی. باڈی لینگویج کیا کہیں گے اردو میں؟ یعنی اس کی حرکات، اس کی جسمانی حرکات جو ہوتی ہیں نا وہ اظہار کر دیتی ہیں بعض دفعہ. جیسے طاقتور پتہ کیسے ملے گا؟ اس کا انداز ایسے ہوگا. سبحان اللہ. اور پتہ چل رہا ہے کوئی اس سے ہاتھ ملانے کا انداز بتا رہے گا میں آئی ایم سم تھنگ. پاگل. کسی رتبے کا آدمی ہوگا نا اسی طرح ملے گا، ایسے گردن اس کی. یعنی وہ اس کا ایکشن بتا رہا ہے کہ تو جاہل ہے، میں یہ ہوں، میرا رتبہ یہ ہے، تیرا کچھ نہیں ہے. خیر اب تو منہ سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تو کون ہے، آگے میں نے بیٹھنا ہے، تو کون ہے اس کہنے والا، میرا رتبہ ہے تیرا نہیں ہے، میں ہوں یہ. تجھے بات تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تجھے حق کیا بنتا ہے تو یہ کام کرے. کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے. اللہ اکبر. نہ بھی کہیں تو فیلنگز ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے، ان کا چال بتا دے گی، ان کا طرز بات کرنے کا بتا دے گا کہ وہ دوسرے سے جو بات کر رہا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس میں وہ صفت نہیں ہے، اس میں وہ صفت ہے. وہ اس کا ایکشن بتائے گا کہ وہ ایکشن کہہ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہے میں یہ ہوں. سبحان اللہ. تو خر تو آ رہی ہے اس کی. پتا تو یہ چلے کہ جیسے اب کسی غیر آدمی سے مل رہا ہے اس کو انٹروڈکشن نہ اس چیز کا کہ وہ یہ ہے. سبحان اللہ بولا. اس کا انٹروڈکشن ہی نہ ہو کہ یہ وہ یہ ہے میں وہ ہوں. جی اتنا بڑا وہ ہے تو اتنا بڑا وہ ہے. جب اینڈ میں جا کے کبھی راز کھل جائے کوئی دوسرا آدمی کہتے ہیں جی آپ ان کو نہیں پہچانے، جی یہ تو جناب یہ ہیں آپ ان کو نہیں جانتے. اچھا ماشاء اللہ. اس کے ایکشن سے نہیں پتا چلا. بولے سبحان اللہ. یہ ہے اسٹیج انسان کی. دیکھا کتنے کتنے کام کرنے میں اب دنیا میں. ہم تو یہی کرتے ہیں بس لوگ نماز پڑھنے کافی ہو گیا. کیسے کیسے کام کرنے والے ہیں. ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ٹنڈر بازی بھی نہیں ہے، چھوٹی سی عبادت بھی نہیں ہے. 70 سال کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی وہاں برباد، سب ختم. اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا اس کو. چلو ٹھیک ہے بھائی، اب پتہ تو چل گیا. اس پہ آدمی کوشش تو کرے یا نہیں کرے؟ کیوں بھائی؟ ہاں ہمارے تو 90% والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گناہ بھی ہے، کوئی گناہ نہیں. آپ دیکھیں جب بھی نگاہ کی بات آئے گی کسی نے کہا نگاہ کا گناہ ہے، ٹھیک ہے بھائی ایک اور گناہ بھی اس سے بڑا ہے. کبھی نہیں نگاہ کی بات آئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، فلاں کرو، 1000 گھنٹے کے لیکچر ہو جائے گا. تو یہ ایمان سے بتانا پہلے دفعہ سن رہے نا آپ یہ بات یہ تو ہے. کیونکہ شیطان نے اس زمانے میں ایسا داؤ مار دیا ہے کہ جو اندرونی گناہ ہیں، جب خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے، اللہ والے موجود تھے، مشائخ موجود تھے، تو ان کے پاس جانے کے چہرہ دیکھتی اپنا باطن صاف کرنے کو دل کرتا تھا. خدا کسی چہرے دیکھتی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. وہ ہم ماضی کر رہا تھا تو بہت گندا ہے، بہت گندا ہے، بند پاک ہو پاک ہو پاک ہو. نہ وہ خانقاہیں رہیں، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ ماحول رہا ہے، نہ وہ چیزیں رہی ہیں. اس قدر یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ہماری ناقدری ہے. اللہ کی قسم آج ہم قدر کریں تو آج خانقاہیں کھل جائیں. سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک بندوں کی کمی نہیں ہے.
ایسے ایسے بندے آگے بیٹھ کے ہماری اصلاح کرنا شروع کر دیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو پسند نہیں کرتے، ان پہ طنز کرتے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کو جاہل کہتے ہیں، ان کو ٹائم ویسٹر کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بیکار لوگ ہیں، کیا کس طرف دین پہ انسانوں کو لگایا ہے، کیا کام حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا ان سا دین آ گیا ہے، یہ بڑا چیز ہے، اس بڑی چیزوں کو کرو. یہ ماحول ہے نا ہمارا. اللہ والوں کو تو کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں. آج یہاں آپ خانقاہ کا بورڈ لگا دیں، لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، دیکھو جی آ گیا ہے پیر آ گیا، دیکھو جی اس کا اب حال کیا کرنے والا ہے. نہ سچے کا پتہ نہ پکے کا پتہ. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ سچ بات کریں گے، کیونکہ ہر محکمہ بدنام ہو گیا ہے، دین کا بھی ہر محکمہ بدنام ہو گیا ہے. مجھے پتہ ہے جو گائے پیور دودھ دے رہی ہے اسی دودھ پہ ہمیں اعتبار نہیں آ رہا کہ سچا بھی ہے جھوٹا دودھ ہے. تو لوگ بھی صحیح ہیں. یہ آگے ایک اور پیر جیب کاٹنے والا فلاں آ گیا، خانقاہ کا ہے نا بورڈ. آپ ابھی میں خانقاہ کھولتا ہوں، کل سے دیکھیں لوگوں سلام کرنا بند کر دیں گے، اسے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے. وہ پیر آؤ یہی ہے، یہی تو ہے وہ. لوگوں کو خراب کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کے یہ ان سے ذکر کرتے ہیں. اپنے بچوں کو نہ بھیجنا. اللہ والے یہ ذکر کرتے ہیں آؤ اور پاک ہو جاؤ، بس نزدیک تو لگو ان کے، ٹائم تو دو. لیکن ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا ہے ہی نہیں گناہ، اس کے کیا تعلق اس سے حقیر سمجھا. ہم تو بس زندگی گزارنی ہے. ہم اگر وہ ہیں تو ہم ہر آدمی ہمارا حکم چلے گا. اللہ نے کوئی رتبہ دے دیا، چیز ایسی دے دی پر ختم، باقی نیچے ختم. نیچے والے نیچے، اوپر والے اوپر. ہمیں کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ختم ہو گئی، ماحول ختم ہو گئے. لیکن کیا یہ عذاب ہے. جب قومیں ایسی ہو جاتی ہیں نا، اب پہلے تو عذاب ایسے آتے تھے نا، اللہ تعالیٰ زمین کو الٹا کر دیتے، سزائیں دیتے تھے پرانی قوموں کو، نام نہیں. اب وہ اس قسم کا عذاب نہیں، تو میں کہہ چکا اپنے ابھی سے یہ عذاب نہیں آئیں گے. عذاب اب یہ آئیں گے ناشکری کے عذاب دوں، گناہوں کے حد میں، کفر کے حد میں، شرک کے حد میں اس دنیا سے جائیں گے لوگ. یہ ناشکر ہیں. کبھی نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم کتنے اللہ کے نافرمان ہیں، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانی والے کام ہم کر رہے ہیں. بس ایک روٹین پہ لگے ہوئے ہیں. قصہ ختم. محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، آدمی کو ہمت کرنی پڑتی ہے. 5 10 بچے پیدا کیے ہیں، بس سوشل سیکورٹی کمائے جو، باقی خیر ہے. بچوں کی پرورش کون کرے گا یہ پتہ نہیں. ایک بچے کو پیدا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. کسی بچے کی پرورش کرنا آج کے زمانے میں، یہاں آ تو گئے ہم پیسے کمانے کے لیے، چوزے کمانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے آئے تو ہیں، تو بچے تو پیدا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کتنا بڑا جاب ہے یہ، کتنا بڑی جاب ہے یہ. بچوں کو ایک پیدا کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا. کیا روز اعلان ہوتے ہیں جمعے پہ، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، تو اب یہ ٹیچنگ کی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. وہ تو کریں گے، تو ان کا ملک ہے، دے ول ڈو اٹ. لیکن آپ کے پاس کیا پروٹیکشن ہے؟ رونا دھونا، رونے دھونا اور کچھ نہیں. ان چیزوں کو کیوں نہیں اختیار کرتے جو قرآن نے ہمیں بتائیں، جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں چیزیں؟ کیوں نہیں کرتے ہمارے گھروں میں؟ ہم اس کو استعمال کریں، سب معاملہ صحیح ہو جائے گا. حساب نہیں ہوگا یہ سب. مجھے بتائیں جو ہمارے بچے ہیں اور ان کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کون دے گا؟ محلے والا دے گا. ہم سے پوچھے گا، ادھر آ جائے، ادھر بچے ہوں گے، ہماری بیوی بچے ہوں گے، تو ہم کھڑے ہوں گے. کہتے یہ تو بدماش تھا، خود ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں. یہ تو دن رات پیسے کمانے میں لگا رہتا، دن بھی رات کو غائب ہوتا تھا. ہمیں کیا پتا؟ ہم ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے تھے، راتوں کو مزے کرتے تھے. اس کی ڈیوٹی لگتی تھی، کبھی رات کی لگ رہی ہے، کبھی دن کی لگ رہی ہے. بچے پیدا کیے جا رہا تھا، 1 2 3 4 5 سوشل سیکورٹی کمایا جا رہا تھا، سائن کیے جا رہا تھا. کبھی اس نے سوچے نہیں کیا مطلب، بس لگے رہے اپنے کام پہ، اپنی ڈیوٹی میں مست ہے. کچھ بھی زیادہ زیادہ خود نوازے ہوگے تھوڑا بہت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہیں گے نا بچے نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے مطلب صحیح سلامت. ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ، مسلمان ہوتا ہے. پیدا کی ہے، شادی کی ہے، تو کیا کس لیے آپ نے، یا میں نے کیوں کی ہے؟ بچانا ہمارا فرض ہے. اولاد ہو تو رو رو کے اولادیں مانگتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیتے ہیں گلیوں کے اندر ان کو. یہ آپ ہی کریں جو کچھ کرنا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. دارالعلوم بھی کیا کریں بیچارے، مدرسے بھی کیا کریں. تو ایک فنگر ہے، وہ تو ایک گائیڈنس دے سکتے ہیں آپ کو. اکثر ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں حفظ کراؤ، حفظ کراؤ، جو ہم نے آپ کو دے حفظ کراؤ، حفظ کراؤ. آپ بھی تو گھر میں محنت کرائیں بچے کو، آپ بھی تو کچھ سکھائیں. مولانا کیسے سکھا دیں گے ساری چیزیں؟ بیچارے محنت کرتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں. ماں باپ انہیں کو کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح پڑھایا نہیں.
پتہ نہیں سبق نہیں دے رہے آپ ان کو، فلاں نہیں کر رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جتنی گناہ جو ہے اس کا پروٹیکشن جو ہے سارا ہم میں غلط نہیں ہے. یہ عذاب جو ہے آج کیوں خانقاہیں نہیں ہے اس پورے شہر کے اندر، کیوں خانقاہ نہیں ہے؟ ہسپتال ہیں کتنے ہسپتال ہیں، ہے نا، ادھر ہسپتال ادھر ہسپتال. ان ہسپتال کیا بچ جائیں گے موت سے؟ مجھے بتائیں. پھر یہ ٹو 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 نہیں ہوتی ہے، بند ہو گئی وہ گاڑی جو اس کو یہ یہاں بند ہو گئی بھائی، جو جنازے اٹھتے ختم ہو گئے ہیں. کیا کر اسپتالوں میں؟ ہمیں وہ ہسپتال چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی نہ مرے ان سے. جملہ دیا واللہ تم نہیں جانتے ان کو زندگی ہم کیسی دے دیتے ہیں. ہے کوئی ایک ہسپتال بھی وہ یہاں سے کسی نے بنایا کوئی ہسپتال یہاں؟ کسی کی شوق ہے وہ ہسپتال ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا ہے. الحمدللہ مسجدیں ہوں جتنی چاہے ہوں، مدرسے ہوں، داروں، الحمدللہ ہونے چاہیے، ہوتے رہے. لیکن کسی دل میں یہ بھی آیا کہ وہ ہسپتال ہمیں چاہیے کہ مرنے کے بعد جو زندہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا ہو جائے جس کو اللہ کہہ رہا ہے. تم کہتے ہو اس کو مردہ ہو، یہ نہیں مردہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مردہ نہیں ہے، کیوں اس کو مردہ کہہ رہے؟ واللہ یحمل لکم تشعرون، تم نہیں پہچانو گے اس کی زندگی کیا ہے. یہ زندہ جس وقت تھا اس وقت بھی میرے لیے زندہ تھا، اب مرا ہے تو آج بھی میرے لیے مرا. نہ جب اپنے لیے تھا نہ آج اپنے لیے ہے. اس وقت بھی یہ میرا تھا اور آج بھی میرا ہے. اس کی تو جگہ بدلی ہے. وہاں بھی رزق میں اس کو دیتا تھا، یہاں بھی رزق اس کو دوں گا. دیکھو کس طرح رزق دیتا ہوں اس کو. جنت میں کیسے اڑاتا پھرتا ہوں اس کو، جہاں سے کھانا ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہسپتال چاہیے کہ ہم بھاگے جائیں حضرت ڈاکٹر کے پاس. اسی مجھے تو یہ حقارت سے دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو، مجھے میں ایسے میں کیا صفت پیدا ہوگی، مجھے بھی علاج کریں میرا. وہ آپ کو فوراً بستر میں آپ کو ایڈمٹ کر دے گا، آپ کو نمبر دے دے گا، یہ تیرا بیڈ نمبر ہے، انشاءاللہ ود ان نو ٹائم آپ کے غم کو نکال دے گا. پیشنٹ ہو گئے آپ اس کے. کسی کے ہیں آپ پیشنٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں کہیں؟ اندازہ لگا یہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے میں فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا. اللہ کہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، مرض ہیں، مرض سے بھرا ہوا ہے. اور تو نے اگر صحیح نہیں کیا فزادہم اللہ، اس کو کون بڑھائے گا؟ جیسے میں خود اس کو بڑھاؤں گا. اللہ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، ایسا بڑھاؤں گا کہ نام تیرا مسلمانوں ہوگا، موت تیری شرک اور مشرک والی ہوگی، نفاق والی ہوگی. باتیں میری ایسی ہوتی ہیں بھائی، میں کیا بتاؤں، مجھے سلانا نہیں آتا، جگانا آتا ہے. بولے سبحان اللہ. میں سلاتا نہیں ہے لوگوں کو، جگاتا ہوں. جاگو، خود بھی جاگنا چاہتا ہوں آپ جیسے، آپ کو بھی جگاتا ہوں کہ وقت سونے کا نہیں ہے دوستو. سونے کا ٹائم تو وہاں ہوگا جنت میں، یہاں تو جاگو اور کچھ کام کرنے کا وقت ہے. مال کمانے کا وقت نہیں، اعمال کمانے کا وقت ہے. بینک مدد کرو ضرور کرو، لیکن بینک میں پیسے وہاں جمع کرو جہاں کئی ہزار گنا ہمیں ملیں گے اللہ کے فضل سے. یہاں زیادہ لیں گے سود ہو جائے گا، وہاں زیادہ لیں گے انعام ہو جائے گا، اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کہیں گے اس کو. تو کون سا گناہ بھائیو؟ کسی انسان کو حقارت سے دیکھنا. یہ تو یہ ہے ہی نہیں یار. دیکھو میں کتنا سے ڈرائیو کر رہا ہوں، اس کو ڈرائیو نہیں آتی. تم نے ابھی تک ڈرائیو نہیں سیکھی یار، کیا کرتے رہے ہو تم عزیز. یہ حقیر ہوا ہی نہیں ہوا. تب کہنے کو تو بہت ہے، میں نے ہیڈنگ آپ کو دے دی اور میں نے سن لی کہ اصل چکر یہی ہے کہ کسی چیز میں بھی اگر کوئی آدمی مجھ سے اچھا ہے تو میں اس سے اپنے آپ کو نیچے ہی سمجھوں. اس کی علاج بتاؤں آپ کو. اس مرض کو نکالنے کے لیے بڑا اچھا علاج ایک ہے. علاج یہ ہے کہ ایک آدمی، آپ نمازی دوسرا نمازی نہیں ہے، اکثر اس پہ ہوتا ہے نا، آپ نمازی ہیں نا اور وہ نمازی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ برا نہ ماننا. وہ بھی جا رہا اوے نماز بھی پڑھ لیا کر، شرم کیا کر یار، تمہیں 5-6 آدمی سمجھ رہے ہیں، تجھے عقل نہیں ہے. ساتھ والے کہا یہ عجیب لوگ جی نماز پڑھتے نہیں. اور اپنے تو کیا کریں تقریب جتنی گئی نہیں ہے جی مولانا ایسا ہے. کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے، وہاں تک کہتے ہیں کہ دروازے تک. اس کو میں نے کہا جی دیکھو داڑھی رکھ لو، داڑھی نہیں رکھتے، کتنا سمجھایا میں نے اس کو، نماز پڑھو. پتہ نہیں کیسے آدمی ہے، وہ شرم سے پانی ہوا ہے. اللہ، یہ کرنا چاہیے ہمیں. اسی کا نام حقارت ہے.
تو جب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی بے نمازی ہے، ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، زنا کر رہا ہے، مار رہا ہے، لڑکوں سب پھینک رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی تو وہاں کیا کریں؟ ایک دم استغفار پڑھیں، ایک دم اللہ کی بارگاہ میں جھکے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ آنا، میرا نماز کی طرف جانا، اس کا نماز پہ نہ جانا، یہ عظیم تیرا فضل ہے مجھ پہ، یہ تیرا کتنا کرم مجھ پہ ہو رہا ہے، یہ کتنا تیرا بڑا احسان مجھ پہ ہوگا کہ میں نماز پہ جا رہا ہوں، یہ سب تیرے ہی کرم ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیری ہی عنایت ہے کہ میں آج یہ کام کر رہا ہوں، آج میں امامت کر رہا ہوں، آج میں تراویح سنا رہا ہوں، آج میں قرآن سنا رہا ہوں۔ اے مولا دل کو جھکا دے کہ یہ جتنے لوگ کھڑے ان میں کمی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن یہ تیرا انتخاب ہے، تیرا فضل ہے کہ تم مجھے کھڑا کر دیا، چاہے تو میرے سینے سے تو ابھی نکال دے قرآن، اور ہزاروں مثالیں بھی دکھا دیتا ہوں آپ، ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ الحمدللہ سے آگے بڑھے ہی نہیں بھائی، کئی عرصے تراویح سنانے والا شخص، اللہ دکھا دیتا ہے بازار، ہر گناہ کے عذاب اللہ پاک دنیا میں دکھاتے رہتے ہیں، سود کی بھی دکھاتے ہیں، ہر چیز کے دکھاتے رہتے ہیں، مثالیں ہیں آج کل زمانے میں دکھاتے ہیں، یہ بھی حقارت کے گناہوں کے بھی اللہ نے دکھائی ہیں چیزیں، یہ نہیں کہ نہیں دکھائی ہیں، دکھائی ہیں، موجود ہیں۔ تو پہلے کیا علاج اس کا؟ کہ سب سے پہلے اپنا وہ جھکا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، میں حسین ہوں یا حسین نہیں ہے، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بنا دیا، آج میری ناک ٹیڑھی ہو سکتی ہے، ابھی چیچک کے دانے نکلے ہیں تو میں کیا کر لوں گا، ابھی داڑھی کر رہا ہوں، اس کی داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی اڑ جائے پھر تو کیا کر لے گا؟ ویسی ہو جائے گا بے داڑھی جیسا والا، نہیں کینسر کے راشو کو بال اڑ گئے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کس پہ جائے؟ ایک دم اللہ کی طرف سے، پہلی بات کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تم نے کر لیا، بجائے اس کی اس پہ تنقید کرے یہ نمازی ہے میں نمازی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، مجھے سن لیا۔ اب دوسرا کام کہ جس آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی بچہ ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے فوراً کیا کرے آدمی؟ اتنا آپ کا دل نرم ہو جائے میرا کہ ایک دم اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کرے آدمی، اسے کچھ نہ گئے کہ میرے مولا اس کو ہدایت دے دے، تو کرم فرما دے، اس کی کوئی ایسی بات ہے کسی ماں باپ کے ساتھ کس کو کر دے میرے مولا، میرے حبیب کی امت ہے، کر دے میرے مولا۔ دیکھا کیوں کہ گناہ گار کہ شخصیت سے نفرت نہیں کی جاتی، اس کے گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، اس کے گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، حقیر کے سمجھاتا ہے، اس کو نہیں سمجھاتا۔ مثال دوں اس کی، اب کہ ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں کہ آدمی مریض ہو گیا، حالات لگے ہیں، اس کو مرض ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہے نا، اب آپ ہسپتال میں جائیں گے، آپ کیا کریں گے اس مریض کے ساتھ؟ آپ یہ کہیں گے اچھا وہ تو پڑ گیا، دیکھ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ ابھی ہنسیں گے، خوش ہوں گے۔ ایک دم جب آدمی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے میرے مولا، اس کے سب شفا فرما، اس پہ تو کرم فرما، اور ڈرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی، کل میں ایسا نہ ہو جاؤں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، گھبراتا ہے آدمی، نہیں گھبراتا۔ تو بالکل یہ وہی کیفیت ہے کہ جب ہم کسی بے نمازی کو دیکھیں یا کسی گنہگار کو دیکھیں تو آدمی ایک دم اس پہ ترس کھائے، جیسے اس بیمار پہ ترس کھایا تھا، جب بیمار پہ ترس کھایا تھا تو ہم نے کیا کی تھی؟ ایک دم دعا کی تھی، میرے مولا صحت دے دے، اس کو عافیت دے دے۔ تو جس گناہگار کو آپ دیکھیں گے تو ایک دم یہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، دیکھیں کیسا زبردست علاج ہے۔ آپ سمجھے میں ہسپتال میں آ گئی ویسے کہ ایک جیسے مریض کا دیکھا میں نے، بیچارے جوان آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، آپ جا کے خوش ہوں گے، وہ ترس آئے گا نہیں آئے گا، دعا کریں گے نہیں کریں گے، پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس آدمی کو جو دین سے اترا ہوا ہے اس کو دیکھ کے اتنے ہی پریشان ہو، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں نمازوں میں، اس کے بعد بھی دعا کریں۔ ایسا نہیں کرتا جب مریض ہم دیکھ کے آئے تو یہاں آ کے اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں دعا کر اس مریض کے لیے ٹھیک ہو جائے، کہتے ہیں نا، تو ایسے کیوں نہیں کہتے دعا کرو بے نمازی کے لیے وہ صحیح ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے کوئی شیخ ہیں، آپ چپکے سے جا کے حضرت میں نے آج ایک دیکھا شخص کو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہوا، بیچارہ سبحان اللہ، بیچارہ دین سے بہت دور ہے، اللہ ہاتھ اٹھا دیں دعا فرما دیں اس کے لیے، سبحان اللہ، کتنے اللہ خوش ہوں گے۔ لیکن جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یا حضرت صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میں یہ ہو جائے، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرے فلاں کے لیے دعا کر دیں، نہیں، آپ کسی کو دیکھا ہے بے نمازی، آپ کو اس کا تعلق نہیں ہے، وہ شراب میں مست ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے تو مسلمان امت کا آدمی ہے، تو آپ کی اتنی محبت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ
کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کو پہچانتے ہیں کس قدر سخت تکلیف ہوگی آپ کو, کتنی اذیت ہوگی جب گناہ کرتا ہوگا. تو کیوں نہ میں اس کے لیے دعا کروں اللہ اس کو صحیح کر دے تاکہ تیرے حبیب اور میرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل خوش ہو جائے. اللہ کیسا راستہ ہے دین کا, یہ آپ دیکھیں, ہے نا خوبصورت راستہ. تو حقارت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ پھر مدد فرماتا اس کے دل میں کیا ہے دور ہو جائے گی. تو بیماری اور بیماری کا علاج دیکھ کے اس پہ ترس کھائے, اس کے لیے دعا کرے, اس کے لیے پھر محبت کے ساتھ اس کے لیے وسائل کرے, اس کو محبت سے سمجھائے, اس کو محبت کے طرف لے کے آئے, اس کو بالکل آپس میں سیکرٹ رکھے ساری باتیں, بالکل کسی کے سامنے نہیں, کچھ نہیں کرنا, عام آدمی کی طرح بات کرے. اور حقیقت یہ ہے جو میں پہلی کیفیت بتائی, حقیقت یہ ہے کہ سوچے یہ سب سے پہلے کہ مولا یہ تو ہے مجھے سامنے بے نمازی, اس وقت شراب پی رہا ہے, لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ مجھ سے یہ 100 کیا کروڑوں درجے بہتر ہے. تیرا فضل ہو گیا تو نہ جانے کتنی میل مجھ سے آگے بڑھ جانا, پیچھے رہ جاؤں. اور یہ حقیقت ہے. ہر آدمی کے بارے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں انجام ایسا ہو کہ میں سے کہیں پیچھے ہوں, مجھ سے کہیں آگے جنت میں ہو. مثالیں نہیں دیکھی آپ نے, ہزاروں لوگ اولیاء اللہ ولی بن گئے شراب خانوں سے نکلتے ہوئے. ہم بس ڈنڈی مار کے بیٹھتے ہیں جنت تو ہماری, سب کچھ کہتے ہیں نا یہ تو تیرے تقسیم ہے, تو جس کو چاہے دے دے. ہو سکتا ہے کل یہ آدمی کہیں سے کہیں نکل جائے جس میں میں آج نخرے کر رہا ہوں, تو نماز نہیں پڑھتا, تجھے یہ نہیں آتا, تمہیں یہ نہیں ہے, پیچھے ہٹو, ہم یہ ہیں, ہم فلاں ہیں. تو خبر کس چیز کا, اتنی بڑی بیماری ہے یہ, اس کو کیا کہتے ہیں خود بینی, خود بینی کہتے ہیں اس کو. تو کیا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, ایک شاعر کے بڑا بڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر, بڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر, جب اپنے عیب دیکھتے ہیں نا آدمی, ہم کبھی نہیں دیکھتے, یہ جھوٹ بولتا ہے جی, یہ فلاں کرتا ہے جی, کبھی اپنے دیکھا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اللہ کہتا ہے کبھی اپنے عیب تو دیکھ. او بھائی تو اپنے کبھی تو نے اپنے عیب کو دیکھا؟ چل تو نمازی ہے, ٹھیک ہے یہ نمازی نہیں ہے, ذرا اپنی نماز تو بتا کیسی ہے. سبحان اللہ, یہ نماز تو بتا تیری ہے کیا نماز, یہ عادت ہے ٹھونکے مار رہے, یہ واقعی نماز ہے یہ, تو اس کو تو بے نمازی کہہ رہا ہے. اور کل اگر اس کو نماز لگ گئی, کسی تبلیغ بھائی نے اس کو نمازی بنا دیا, تو اس کو لگا دیا چلے, تھے روزہ لگا دیا, پتر تو کہاں جائے گا پھر مجھے بتاؤ. تو میل ہے, کس کے ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا. ایک لکڑی ایک وسیع پڑی ہے, ٹھوکرے مار رہے ہیں, اور کوئی کاریگر گیا, اس نے اس لکڑی کو اٹھایا, سبحان اللہ, اس کو دیکھا یار اس سے تو بہترین چیز بن سکتی ہے, اس نے اس چیز کو بنایا, پالش کی, سب کچھ کی, اس کی قیمت بڑھ گئی اس لکڑی کی. تو یہ وہی لوگ ہیں تبلیغی جماعت والے جو ہم سب پھرتے رہتے ہیں ادھر ڈھونڈتے. تو کسی کے ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا. تو ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ کل یہ ایک اونچی چیز بن جائے, میں جو نماز کروں, میری نماز کو پتہ ہی کچھ نہیں, بڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر, تو پھر کوئی برا نہیں لگتا, پھر تو برا ہی کوئی نہیں رہا. تو اپنے عیبوں کو جب دیکھنا شروع کرے گا تو پھر وہ بے نمازی آپ کو بے نمازی نظر نہیں آئے گا, بلکہ اپنے سے اچھا نظر آئے گا آپ کو. سبحان اللہ, یہ تو اچھا آدمی, اس کو تھوڑی سی پالش لگ گئی, اس لکڑی پہ اگر پالش کسی نے لگا دی, میں تو پیچھے ہی رہ جاؤں گا, میری نمازیں ٹوٹو رہ جائیں گی. یہ جو پیچھے ہیں یہ تو اچھی نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے گا, اللہ اس کو قبول فرما لیں گے. تو کیوں نہ میں اس میں پتی ڈال دوں, اپنی پتی سمجھتے ہیں, مطلب حصہ ڈال دوں اپنا تھوڑا سا, کہ میں بھی کہوں بھائی نماز پڑھ لے کریں تھوڑے, اس کے لیے دعا ہی کر دوں. کل یہ بن گیا تو میرا نام تو آ جائے گا, تو نے اس کے لیے دعا کی, چل تو نے اس آدمی کی دعا کی تھی, تو پہلے بخشا گیا, یہ بعد میں. کیسے کیسے راستے ہیں دوست, انہی چیزوں سے بخشش ہے. یہی امتحان ہے ہمارے, جس میں قرآن نے کہا ہے آزماؤں گا انسانوں کو. اونچ نیچ اس لیے کہ اللہ پاک چاہے تو سب کو نمازی بنا دے, سب کو عالم بنا دے, سب کو حافظ بنا دے, سب کو قاری بنا دے, نہیں بنا سکتا, اور سب کو بھلا دے, کسی کو پتا. صبح الحمد کرا, آگے لفظ ہی نہیں نکل رہا اس سے. اچھا بھولتے نہیں ہم قرآن, پکے حافظ بھول جاتے ہیں. مدینہ منہ کہیں بھولے آپ, ہم جب تراویح پڑھتے ہیں وہاں تو کہیں لقمے دیتے ہیں, وہ کیسے بھول گیا. بزرگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ احساس بھی دلا دیتے ہیں کہ جیسے 2 لفظ بھلا رہا ہوں تیرے, میں پورا قرآن ہی بھلا سکتا ہوں. پتر
اس پہ تو اکڑا نہ کرا، کوئی تجھے لقمہ دے رہے نا، اس بڑا غصہ آتا ہے لوگوں کو پیچھے سے لقمہ دے دے نا، یہی میں نے دیکھی چیز، میں اچھی اچھی مزدوں میں لڑائیاں دیکھی واللہ میں یار کیا ایک اچھی باتیں کو بتا رہا ہے، میں تو جاہل، ہمیں کیا پتہ ان باتوں کا، ہم عالم تھوڑی ہیں، ہم تو آپ جیسے روڈ پہ چلنے والے جوتوں میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، لیکن عالم کو حال دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں، اس بات میں لڑنے تو نے لقمہ کیوں دیا مجھے؟ میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے لڑائی کتوں کتا ہو جاتے ہیں، اور یہ کیا ہے، اس کا نام ہے خود بھی نہیں، یہ ہے وہ گناہ جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ برا ماننے میری بات ہے، ہاں چپ تو رہیں گے، وہ تھوڑی تھوڑی چوبیں گے تو صحیح نا، جب زخم ہوتا ہے نا اس پہ نمک لگتا ہے، ٹنچر لگتے ہیں، ٹنچر زخم پہ لگتی ہے نا، کبھی جلد پہ لگتی ہے، لگائے جاؤ تو خوشبو بن جائے گی۔ تین ابوں کی طرف دیکھو، اللہ کے بندے، جہنم جنت کھلی ہوئی ہے، ایسے جوتے پڑیں گے انسان تبھی صاف ہو جائے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ملتی تھی خانقاہوں سے، اور دکانیں بند کر دی ہم نے، ہمارے بد عملوں کی وجہ سے، ہماری منحوسوں کی وجہ سے اللہ نے دکانیں ہی بند کر دی، ملتا ہی کوئی نہیں بھائی، کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ حقارت، آج سے پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کسی پہ بس جب بھی کسی کو دیکھیں نا یہ کمزوری، اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دو، بڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر تو برا نگاہ میں کوئی نہیں، سب بولے اسی کو بول رہے ہیں آپ کہ تو نے کیا رات کیا تھا، تو اس کو کب دیکھ رہا ہے، رات تو کیا کرتا تھا، اچھا چل ٹھیک ہے اب تو نہیں کر رہا، تو ذرا داڑھی تیری سفید ہو گئی ہے، جب جوان تھا تو نے کیا حرکت کی تھی، کتنی لڑکیوں کو دیکھتا تھا، وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا اسی وقت کہ وہ معاف کر دینا تجھے، عقل کر، کیوں دوسروں کے آپ دیکھتا پھرتا ہے، بس خود بھی نہیں، خود بھی نہیں، سب اتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں اب یہ نگاہ کا گناہ ہے نا، آپ نے نگاہ کا دیکھا، غیر عورت کو دیکھا، زنا کی سزا ہوگی، قصہ ختم ہوگا۔ یہ جو گناہ ہے کسی کو حقارت سے دیکھنا نگاہ کا، اس لیے میں کہتا ہوں بڑا ہے، اس سے پھر بہت سے گناہ آنے شروع ہو گئے بیچ میں، اتنے دروازے کھل گئے گناہ کے بعد پھر بے شمار گناہ میں ڈوب گیا۔ اللہ کو اتنی ناپسند ہے یہ چیز، شرک تک کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ پاک، اس کو مشکل ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے، بخشش کا ساری بند ہو جاتا ہے، وہ ساری اس کی کیٹیز جتنی بھی ہیں، جس مقام پہ وہ آدمی اللہ کی قسم، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اتنے بڑے بڑے اس کے اندر گناہ جمع ہو جاتے ہیں، اس کا عجب آ جاتا ہے، عجب، اللہ حسد آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، بلندی آتی ہے، کبر، اور سب سے آخر میں کبر آ جاتا ہے، کبر کے بعد شرک ہے، سب لنک مل جاتی ہے ایک دم اس جگہ سے۔ اچھا تو کبر کر رہے اس آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اچھا ہم گئے کسی اللہ والے کے پاس، کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ گئے، ہم نے پہلی دفعہ پہلی بیماری پہ اپنے ہاتھ پکڑا دیا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتا حضرت، میں اپنے آپ کس سے اونچا کیوں سمجھتا ہوں، یہ بے نمازی میں اپنے آپ کو اتنی نماز میں سمجھتا ہوں، دیکھنا میری نبض، انہوں نے نبض پکڑی اللہ کے فضل سے، اس مرض کو جو جتنا مرض آپ جلدی پکڑ لیں گے جلدی علاج ہوگا اس کا، بولے سبحان اللہ، اللہ والے پکڑنے جس نے جلدی کی نا اس کا کام بن گیا، انہوں نے نبض پکڑی، نبض پر انہوں نے شروع کر دیا علاج کرنا اللہ کے فضل سے۔ ان جگہوں میں خانقاہوں میں یہ برکت ہوتی تھی، بولے سبحان اللہ، خانقاہوں میں اللہ پاک نے یہ برکت رکھی ہے کہ وہاں جا کے کھانا بھی کھائیں گے تو اس میں مزہ آتا ہے، وہاں کے لنگر بھی ایسے ہوتے تھے، ایسے مزیدار لنگر ہوتے تھے، کھانے کے بعد نور لے کے آتا تھا آدمی، ہے یا نہیں؟ کبھی گئے کسی خانقاہ میں؟ اللہ کرے گئے ہوں کبھی میں کھولتا ہوں خانقاہ، یہاں جوتے پڑے تو آپ بچا لینا مجھے پھر کھول دوں خانقاہ اللہ کے فضل سے۔ تو میرے بھائی وہ جگہ ایسی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اس نے انگلی پکڑی، اور وہ ماحول ہی ایسا ہے، میں کس سے سنو، اپنے اکابرین کے سنو اللہ کے فضل سے۔ بھائی شاہ سلمان ندوی رحمۃ اللہ کے ساتھ کتنے بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی تھی، لاجواب کتاب لکھی تھی سیرت النبی پر، حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے۔ اتنے مقام پہ پہنچنے کے بعد، اتنے بلند عالم ہونے کے بعد، ان کے دل میں آیا ایک دفعہ کہ یار تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ تم نے سب کچھ لکھا ہے، اتنی بڑی اونچی کتاب لکھ دی، اور تیرا عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کام بن گیا، تیرا عمل کیا ہے؟ پاگل اتنی بڑی تجھے، تیرے اندر کیا ہے؟
بس رونا شروع کیا، انہوں نے رونا شروع کیا. آگے وہاں حضرت نام اس کو ذہن میں نہیں آتا کیا بات کرتا، بھائی میں تو برباد ہو گیا، کیونکہ میں نے اتنی ساری لکھ دی، اتنی شہرت ہے میری، بڑی زبردست شہرت تھی، شہرۂ آفاق تھے اور بڑے نازک قسم کے انسان تھے. کہتے ہیں بھائی کوئی ہے اس کا؟ کہتا ہاں اس کا ہو سکتا ہے ایسا. کیا کہ آؤ خانقاہ چلتے ہیں. بولے سبحان اللہ. کسی خان کہتا ہاں بھائی خانقاہ بھی ہے یہاں. کس کی ہے؟ کہتا حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ ایک بزرگ ہیں یہاں تھانہ بھون میں. سنا نام کہتا سنتا رہتا. کہتے وہاں چلے جاؤ چپ کر کے. کہتے جاؤ وہاں میں کیسے جاؤں؟ کہتے یہ تو سب کچھ ہے، چلے جاؤ. اچھا اٹھے، سفر کیا، رات کا وقت تھا، حضرت خانقاہ میں تھے. بولے سبحان اللہ. کیوں تھے؟ اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج رہا ہے. یاہی نبی جاک المؤمنات. سبحان اللہ. اللہ کا انتظام یہ ہے کہ میں بھیجتا ہوں انسانوں کو تیار رہنا. فقیر ایک آدمی آنے والے، آپ اس کو صحیح کرنا ہے. اللہ وہ اپنے معمولات کو چینج کر دیتے ہیں. یہ عجیب باتیں بتا رہا ہوں آپ. وہ اپنے معمولات کو چینج. مریدین حیران ہوتے ہیں کہ آج حضرت کا کیا ہو گیا، سارے معاملات الٹے سیدھے ہو رہے ہیں. کہ ہم نے بھی دیکھا ہے خانقاہوں میں، اللہ کی قسم. یہ آپ نام سنے ہیں مدینے کے بہت اچھے بزرگ گزرے. اقبال کیا نام تبلیغی جماعت کے بھی تھے وہ ہے جی، نہیں اقبال پورا نام اس کو ذہن سے نہیں آتا. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے، جن کی درشی کی کتاب نہیں پڑھتے آپ جی. ہے صوفی اقبال سے ماشاء بڑے گریٹ انسان تھے، بڑے تھے. اور حضرت شیخ سے بھی ان کی بیعت تھی، سب کچھ تھا. تو اشارہ ہوا ان کو ہمارے حضرت کی طرف آنے کا. ہمارے حضرت تھے، ان کی طرف آنے کا اشارہ ہو گیا وہاں سے مدینے سے کہ جاؤ ایک نقشبندی شیخ بیٹھا ہے فلاں فلاں گاؤں میں، مدینے سے اٹھو اور جا کے اس کی خدمت کرو، اس سے سیکھ کرا. میں وہی تھا. اب ایک کتنا بڑا شیخ مدینے سے، جس کو کتنا بڑا شیخ ہوگا جس کو مدینے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، زیارت کی نبی بہن کہا ادھر جاؤ ان سے سیکھو. اصل شیخ تو وہاں بیٹھا ہے، نقشبندی شیخ سے فیض لے کر. اب وہ چلے صوفی اقبال صاحب مدینے سے چلے، سب کچھ چھوڑ کے. ان کی تو خانقاہ تھی اپنی، حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، وہ جانتے ہوں گے، ذکر اذکار چلتا تھا، سب کچھ. خود چاچا ان کے خلیفہ ہے. چلے تو اب ہم وہاں تھے گدائی شریف میں. کسی نے کہا حضرت صوفی اقبال صاحب آئے ہیں. صوفی اقبال صاحب مدینے والوں کے. جی تو وہ کیسے ہے؟ پتہ نہیں. اچھا اس سے پہلے کیا تھا، جب ادھر سے اشارہ ہوا تو حضرت کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ کوئی آنے والا آدمی ہے. بتائیے رہا ہوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ معمولات سارے چینج حضرت کے. وہ ٹائم بیٹھنے کا، جانے کا، آنے کا، سونے کا، وہ سب چینج ہو گیا. نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت کیا کر رہے ہیں آج، سمجھ نہیں آ رہا. تو پتہ چلا کوئی سواری آ رہی ہے مدینے سے، سبحان اللہ، جس کے انتظار میں شیخ بیٹھا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک رات کے دن کے کوئی 1-2 بجے قریب وہ تشریف لائے تو حضرت بیٹھے تھے. بس ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مشائخ کو پتہ چل جاتا، حضرت کو پتہ چلا کہ کوئی آنے والا ہے شخص. تو سلمان ندوی اتنے بڑے آدمی تھی کہ جس وقت خانقاہ کے اندر گئے تو حضرت تھانوی کھڑے ہو گئے اور کہنے اتنے بڑے آدمی آپ ہیں، آپ کیوں آئے یہاں مجھے ملنے. یہ لفظ تھا. اتنے بڑے انسان تھے، وہ معمولی چیز نہیں تھی. آپ یہاں کیسے آئے میرے پاس ملنے کے لیے، کس لیے آتا ہے؟ حضرت تھانوی صاحب کو جانتے تک ان کا انداز کیا تھا. تو کہنے حضرت چپ، کہ میں خانقاہ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت لینا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہ جی بڑی عیب ہے، ہم کو نکالنا چاہتا ہوں. بولے سبحان اللہ. آج ہے کوئی اتنا بڑا انسان بات کرنے والا؟ شیخ بھی ڈھونڈتے تو ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ جو بس ایسا ہو کہ نام میرا چلے. اسلام مقصود نہیں ہے نسبت مقصود، بس اس نام سے میں پہچانا جاؤں. بے وہ کبھی نہ ملاقات ہو رہی ہو، نہ آنا جانا ہو، نہ کچھ بھی نہ ہو، بس نام ہے. تو حضرت نے بس ایک لفظ کہا ہے تو ان کی زندگی بدل گئی. یہ ہوتا ہے خانقاہ. کہتے ساری زندگی میں یہ لفظ سنتا رہا ہوں، جانتا بھی تھا یہ لفظ، لیکن جب حضرت نے ہاتھ اٹھا کے ایسے کہا نا، 2 لفظ صرف مجھے کہا حضرت ایسے نہیں تو آپ کو ایسے ہونا چاہیے تھا. بس اس سے ایک دم میرا باطن جو تھا وہ روشن ہو گیا سارا، اور میری زندگی بدل گئی زندگی. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت عارفی تھے رحمۃ اللہ علیہ شرمی کی بات ہے. میں ان سے مل گیا تو میں دیکھا کہ وہ جو سلمان ندوی تھا، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہاں گیا، کہ اس جس کا ٹوائلٹ اتنا قیمتی تھا اس زمانے میں کہ ہم دیکھتے حیران ہوتے تھے. اب وہاں کیا تھا، ایک لوٹا پڑا تھا صرف،
اور ایک تکیہ تھا اور ایک چادر تھی اور کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں. اب تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بھی زندگی بدل دی حضرت. یہ خانقاہ تھی جو انسان کو ان چیزوں سے نکالتی تھی، حقارت سے نکالتی تھی. وہ ماحول ختم ہو گیا اور لوگ ختم ہو گئے ہمارے منحوسیتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ڈونٹ وانٹ اٹ دس تھنگ. ہم تو اسٹیٹ چیز چاہتے ہیں، بس جائیں جمعہ پڑھیں ادھر سے تھوڑی بہت باتیں سنیں، بس چھٹی. وقت لگائیں کسی اللہ والے کے پاس، ہاتھ میں ہاتھ نہیں، کہیں جی ہمارے عیب نکالیں، آپ ان کے جوتے کھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، کچھ کریں. کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ آپ سے، کوئی انسٹرکشن نہیں ہوگی، نکلتے چلے جائیں گے گناہ، نکلتے چلے جائیں گے. نیت صحیح، نیت یہ ہوگی. آپ تو یہ بن گئے ہمیں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، انصاف صحیح نہیں. آج کل ایسے لوگ بھی آپ کو بنا دیجیے ہمیں نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ انصاف ہی نہیں کر رہا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس قسم کے زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے آج کل. یہ خانقاہی ماحول تھا دوستوں. اچھا اب آخری بات دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنے گناہ سے کھل جاتے ہیں. سمجھ گے نا کتنی اہمیت سمجھائیں گے گناہ کو چھوڑنے کی. اب جب یہ گناہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ نکل جاتا ہے، اللہ اب دیکھیں اللہ کیا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معرفت کا وہ مقام دیتے ہیں جس سے ہائیسٹ سارے معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں اس گناہ کے نکلنے کے بعد. کیا جب یہ گناہ نکلتا ہے تو معرفت کے سارے جو سب سے بڑے مقامات ہیں ان سب کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ اس اسٹیٹس کا نام کیا ہے جس کا میں کبھی سنے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں مجھے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا رتبہ ہے کہ اس گناہ ختم ہونے کے بعد وہ چیز اس میں آتی ہے. جب وہ چیز آتی ہے تو ریکمینڈ ہو جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے گئے معرفت کے. عارف باللہ ہو گئے، عرفان عطا ہو گیا. اس کو پتہ ہے وہ کیا چیز جو آتی ہے مولانا؟ وہ کیا ہے؟ تواضع. اللہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ تواضع سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. پتہ کتنی بلندی پہ اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے. تو کتنی محنت کی ضرورت ہے ہمارے. کریں گے بھائی اب یہ باتیں سننی، صرف حاصل کرو دنیا میں، وہ حاصل کریں ہم چیزیں. یہ الحمدللہ کہاں سے آئے گی یہ بزرگی؟ کہاں سے بنیں گے اللہ والے؟ کن چیزوں سے؟ لا الہ الا اللہ تسبیح، اس سے نہیں بنتا. ان چیزوں سے تسبیح بنتی ہے. یہ تو ساری کائنات پڑھ رہی ہے، ذکر اتار تو ہوتا ہی ہے. یہ تو بھائی مقصود نہیں ہے، یہ علاج ہے. یہ علاج ہے، علاج، مقصود نہیں ہے یہ چیز. مقصود تو کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تواضع حاصل کرے. اور تواضع کب آئے گی؟ جب یہ حقارت والی جو چیز ہے ہمارے دل سے نکل جائے گی. جس وقت یہ چیز نکلے گی، ہر چیز اپنے ایپ پہ نظر پڑنی شروع ہو جائے کرے گی. پڑھی اپنے ایپ پہ جب نظر ہوتا پھر کوئی بھی برا نہ رہا. کتنی اونچی بات کہی ہے. اور پھر کیا ہو جائے گا؟ جب آپ کسی کو دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے ایپ نظر آئیں گے. بے شک کتب ہو، غوث ہو، افضال ہو، فوراً آپ خود روئیں گے. ابو صدیق کس کے گناہ پہ روتے تھے؟ بولے سبحان اللہ. کبھی کہا ابو صدیق نے یہ بہت گناہ گار ہے، یہ بہت کافر ہے، فلاں؟ نہیں، اپنے اس پہ روتے تھے کہ صدیق تو بہت برا ہے. ہائیسٹ مقام ہے تواضع کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ والوں کیا ہائیسٹ مقام. اور یہ میں نے اپنے شیخ میں دیکھا. ہر اللہ والا وہی ہوگا، یاد رکھیں، جس کے اندر یہ مقامات درج ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے. اف نکلتا ہے انسان کو. اتنی تواضع ہوتی ہے ان کے اندر، اتنی بلندی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر پہنچتے ہیں تو ہماری طرح انسان ہوتے ہیں. تو صرف یہ یا تو جانوروں کو تو زندگی رہنے، بس چوزے کھائیں، حلال گوشت کھائیں، کلو وشرو والی زندگی گزاریں، بچے پیدا کرتے جائیں، سوچ کے دکھاتے چلے جائیں، اور اس کے بعد قبروں میں جاتے جائیں. ایک تو یہ زندگی ہے جانور والی، ایک یہ زندگی ہے. ایک نئی زندگی لے کے جائیں محنت کے ساتھ اپنے آگمن بنا لینا. اور وہ کہاں سے بنے گی؟ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے نہیں، اللہ والے کے گھر سے. اسے اللہ والے کے گھر چننا پڑتا ہے. کسی خانقاہ میں جوتے تلاش کریں خانقاہوں کو، کہاں خانقاہیں، کہاں سفر کرنا پڑتا ہے، سفر کریں، ملو دور سفر کریں. اللہ کا راستہ ہے، انشاءاللہ کامیابی. روٹی تو ہر جگہ مل جاتی ہے بھائیو. روٹی کے پیچھے یہیں بیٹھے ہیں، ذرا ہلو آگے کی طرف کہ کہاں میری قسمت میں لکھا ہے اللہ والا، کون سا لکھا ہے، کہاں جا کے مجاہدہ کروں، کہاں نہ جاؤں، کدھر جاؤں.
दुआ ये करें अल्लाह ताला बहुत कमज़ोर हूँ, हालात भी ऐसी हैं, यहीं कोई दे दे मेरा काम बन जाए। हमेशा अल्लाह की सहूलत वाली चीज़ मांगो। जरूर आपने क्या दे मुझे वहाँ दें, आप बड़ोच में दें मुझे, या और किसी जगह पे जाकर मुझे मिला। अल्लाह ताला अब यहाँ तूने भेजा है, यहाँ तेरे कोई आदमी की कमी तो नहीं ना, होगा जरूर यहाँ कोई आदमी, मुझ में दिल के अंदर वो आंख पैदा कर दे कि उसको पहचान लो कि यही वो आदमी है। पहचान जाएंगे आप उस आदमी को। आप जब सलाम करेंगे वालेकुम सलाम, मैं समझ गया तू इसीलिए है, वो पहचान गया इस काम के लिए। दिल से निकलना, दुआ तो मांगे एक आदमी के लिए, मेरे दिल के अंदर वो नूर डाल दे, वो निगाह पैदा कर दे कि उस आदमी को यहीं पहचान जाऊँ। होगा तो जी अभी डेफिनेटली होगा, बस मैं उसको पहचान जाऊँगा। फिर मैं पहचान गया तो फिर मैं उसके गिट्टे पकड़ लेंगे। गिट्टे समझते हैं? नहीं समझते। मैं उसकी टांगों को पकड़ लूंगा, उसका जुड़ जाऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं तुझे ना पालूंगा उस दर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये घंटों के नहीं तो 2 घंटे आ गए, 3 घंटे सुबह में लिए, शाम को मिलने नहीं, बस वो तो ये तेरे कुछ हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। क्या करें, बस उसी गली से गुजरता है आदमी हर वक्त, है ही कुछ नहीं, बस आई मेरे तेरे कुछ हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी इससे। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीइल मुज़निबीन, तहा यासीन नबीयुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या क़ादियल हाजात, या क़ादियल हाजात, या क़ादियल हाजात, या क़ाफ़ियल मुहिम्मात, या क़ाफ़ियल मुहिम्मात, या क़ाफ़ियल मुहिम्मात, या दाफ़ियल बलय्यात, 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 या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या मुनज़्ज़िलल बरकात, 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 या रफ़ीउद दरजात, या रफ़ीउद दरजात, या रफ़ीउद दरजात, या खैरुर राज़िकीन, 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 या खैरुन नासिरीन, या खैरुन नासिरीन, या खैरुन नासिरीन, या शाफ़िउल अमराद, या शाफ़िउल अमराद, या शाफ़िउल अमराद। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी, आफ़िना फ़ी क़ल्बी। या शाफ़िउल अमराद, या शाफ़िउल अमराद, या शाफ़िउल अमराद, या मुजीबुद दावात, या मुजीबुद दावात, या मुजीबुद दावात। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन,
اللهم آمين اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.